کہ عقائد بنیاد ہیں. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو اعمال ان کی وہ فرع کی حیثیت ہے، شاخ کی حیثیت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر ایک چیز کی بنیاد ٹھیک نہ ہو تو اوپر چنے گا چاہے جتنی خوبصورت بنا دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عقیدہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل بھی قبول ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں. اللہ کی ذات پر ایمان کامل نہیں تو گنگا رام ہسپتال بنا دے، ہندو نے بنائی، کوئی فائدہ نہیں اس کا. اسی طریقے سے اگر بد عقیدہ آدمی ویلفیئر کے، فلاح عامہ کے، لوگوں کے فائدہ کے لیے زیادہ سے زیادہ بھی کام کر دے، بنیادی جوہر عقیدہ ہے، تو وہ باقی اعمال بھی کام میں آئیں گے، فائدے میں ہوں گے، ثواب اور اجر ملے گا. اگر عقیدہ خراب ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. قرآن کریم میں ہے کہ وہ کفار یا بد عقیدہ لوگ فلاح عامہ کے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے ہیں ہم اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اچھے کاموں کو بھی ہم تول میں نہیں ڈالیں گے. تول ہی نہیں ہوگی، وزن نہیں ہوگا اس کا. کیوں؟ کہ بنیادی جوہر ہے عقیدہ. تو منافق تو کافر سے بھی بدتر ہے کہ بغل کا سانپ ہے. یہ زبان کی نوک سے کلمہ پڑا اور اندر نہیں کلمہ پڑا، اس لیے ان کے صدقے قبول نہیں ہیں. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. ولا تقبل صدقہ من مال غلول، اور خیانت کے مال سے اللہ صدقہ بھی قبول نہیں کرتے. دل کے صدق سے اگر مخلص مسلمان، عقیدہ جس کا ٹھیک ہے، وہ مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو احد پہاڑ سونے سے بھی افضل ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو پہاڑوں برابر سونے بھی خرچ کرتا رہے. اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ لن یتقبل منکم، نہیں قبول کیا جائے گا تم سے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی قبولیت کیوں نہیں ہوتی. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کے قبولیت کو کیوں موقوف کر دیا جاتا ہے، ان کے خرچے کی قبولیت کو. ایک تو انہم کفروا باللہ ورسولہ، دل سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، زبان سے کلمہ. اور دو اور علامتیں بیان کی گئی ہیں جو بڑی خطرے کی بات ہے، مسلمانوں کے اندر بھی پائی گئی تو خطرناک ہے. وہ کیا؟ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز کو نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ. قرآن نے کہا آتے ہیں نماز کو، منافق سستی کے ساتھ آتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اب جو جماعت میں نہیں آتا تھا اور یا جو غفلت کے ساتھ نماز کی طرف آتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی نہ آئی، نہ کبھی نہ پڑھی، کبھی آ گیا کبھی نہ آیا، تو صحابہ کرام اس کو منافقین میں شامل کرتے تھے. اور یہاں اس کی علامت ہے کہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز میں غفلت کے ساتھ آتے ہیں، سستی کے ساتھ آتے ہیں، یہ منافقت کی علامت ہے. اللہ ان کے صدقے قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کہ وہ نماز میں سستی کے ساتھ آتے ہیں. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں اوپر سے خرچ کرتے ہیں، فوٹو سیشن، اندر دل نہیں مان رہا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوتا، اندر دل نہیں مان رہا ہوتا. تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ نماز میں سستی کے ساتھ آنا. اللہ کریم نے منافقین کی خصلت بد کو بیان کیا. اور نماز پڑھتا ہے الا وهم کسالى، سستی کے ساتھ آتا ہے، تو اللہ کریم اس کی وجہ سے مالی صدقات کو بھی قبول نہیں کرتے. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا گیا کہ کافرین، منافقین، نہ ماننے والے اللہ کو، بد عقیدہ لوگ، ان کے پاس مال دولت کا عروج دے کر آپ کو غفلت میں نہ آئے، تعجب میں نہ آئے کہ جی شاید اللہ ان پر راضی ہوگا. نہیں، یہ ہم نے ان کو عذاب کے لیے سب کچھ دیا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کفار کا شہروں کے اندر مٹک مٹک کر اکڑ اکڑ کر چلنا، نازاں اور غراں ہو کر چلنا، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ جی ان کے پر خدا راضی ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑا سا سامان ہے پھر انجام جہنم ہے. تو یہاں پر بھی یہ ارشاد ہوا کہ یہ دنیا کے اندر مال کی کثرت، اولاد اور جتھا اور نفری، میں یہ تعجب میں نہ ڈالے کہ شاید اللہ ان پر خوش ہے، یہ تو امتحان ہے.
اللہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، مال اور اولاد کی کثرت دے کر دنیا میں عذاب دے۔ یہ دنیا میں کیسے عذاب ہوا مال کی کثرت؟ فرمایا ہاں، سارا دن مال اکٹھا کرنے میں اور ایک پریشانی، اور پھر اس کو محفوظ کرنے میں دوسری پریشانی، اور اس کے خسران و نقصان میں اور پریشانی، اور اگر کمی بیشی ہو گیا تو دل اس کا تباہ ہو گیا، بیٹھ گیا، تو یہ ہر وقت دنیا کے اندر جو پڑا رہا تو یہ تو ایک قسم کا عذاب ہے۔ اور رہ گئی اگلی بات کہ جب تزہق انفسہم وہم کافرون، کہ جب موت آتی ہے تو پھر کفر پر موت آتی ہے۔ تو ان کے مال دولت کو نہیں دیکھنا، اصل میں دولت مند وہی ہے کہ جس کو اللہ نے ایمان عقیدہ دیا، رزق بے شک تھوڑا ہو۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا بندہ لا یشار الیہ، لوگ انگلیاں اٹھا کر اس کی طرف کوئی تعارف بھی نہ کرائے، توجہ بھی نہ کرائے کہ یہ کون جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر یہ بندہ اللہ کی یاد سے مطمئن، اللہ کے فرائض پورا کرنے والا ہے۔ نبی معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا محبوب بندہ ہے یہ، اور وہ بندہ کہ لوگ اس کا تعارف کھڑے ہو جائیں اور اس کی ہر بات کو مانیں، سب کچھ ہو مگر ایمان عقیدہ برباد ہے۔ اللہ